حضور سیدنا غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے غیر مقلدین کی طرف سے اہل سنت و جماعت کو بہکانے کے لیے ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ بعض فروعی مسائل پیش کر کے اہل سنت کے عام سادہ لوگوں کو بہکایا جاتا ہے کہ دیکھیں جی شیخ عبد القادر جیلانی جن کی آپ 11ویں دلواتے ہیں ان کا طریقہ کیا تھا اور آپ ان کے طریقے کے مطابق نہیں ہیں، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو ہمارے بزرگ تھے۔ حالانکہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر کے عقائد و نظریات بحمد تعالیٰ وہی عقائد و نظریات تھے جو اسلاف امت کے اور اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات تھے۔ میں اس پر انشاءاللہ کچھ چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ تمہیداً دو باتیں سمجھیں، کسی بھی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس دو ذریعے ہیں، اس کی معلومات کے لیے، اس کے عقائد و نظریات کو جانچنے کے لیے ہمارے پاس دو ذریعے، دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک، اس شخصیت کی اپنی کتابیں، اپنی تصنیفات، اپنے مقالے، اپنے خطبات، تقریریں، تحریریں، مضامین، خطوط، دیگر یہ چیزیں اپنی لکھی ہوئی اور اپنی طرف سے بیان کردہ ہیں۔ وہ سب سے اولین اور بہترین ذریعہ ہے اس ذات کو، اس شخصیت کو پہچاننے کا، اس کے افکار و نظریات کو سمجھنے کا۔ اور دوسرا ذریعہ ہے اس شخصیت کے بارے میں جو ان کی سوانح، اس شخصیت کی سوانح پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اور اس کی سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، اور غیر متعصب لوگوں نے جو کتابیں اس شخصیت کے بارے میں لکھی ہیں، وہ کتابیں مستند علماء کی، وہ بھی اس شخصیت کو، اس ذات کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی ذات گرامی قدر حضور غوث اعظم کی اپنی جو تصنیفات اور اپنی کتابیں آپ کی، ان کتابوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی اپنی کتابوں سے اور آپ کی ذات اقدس پر جو معتبر اور مستند کتابیں لکھی گئی ہیں آپ کی سوانح پر، فضائل و مناقب پر، ان کتابوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو حضور سیدنا غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ، نظریہ اور آپ کے معمولات اور آپ کا فقہی جو مذہب ہے وہ بالکل نکھر کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ حضور سیدنا غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کی اپنی تصنیفات میں سے ایک مشہور زمانہ کتاب ہے غنیۃ الطالبین۔ اس کے علاوہ آپ کی اپنی جو کتاب ہے وہ مشہور زمانہ کتاب ہے، مورخین نے آپ کی کتاب کے حوالے سے بالکل واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ آپ کی کتاب ہے فتوح الغیب۔ اسی طرح بشائر الخیرات، الفتح الربانی، دیگر اور بھی کتابیں آپ کی تصنیفات ہیں جس سے آپ کے افکار و نظریات بالکل کھل کر واضح ہو کر سامنے آتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کی اپنی کتابوں کے حوالے سے میں یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ اہل سنت و جماعت کے علماء کے ہاں حضور سیدنا غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں میں سے آپ کی کتاب غنیۃ الطالبین کے بارے میں ہمارے اہل سنت کے اکابر علماء نے، جس طرح کہ امام ابن حجر مکی حیتمی نے اپنی کتاب فتاوی حدیثیہ میں، اور امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 29 کے صفحہ نمبر 222 پر اس بات کی صراحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ غنیۃ الطالبین میں معاندین و متعصبین اور اہل سنت کے دشمنوں نے کئی ایسی چیزیں ہیں جو حضور سیدنا غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر منسوب کر کے ان کی کتاب میں شامل کر دی ہیں۔ تو کتاب حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ہاں البتہ یہ ہے کہ اس میں معاندین و متعصبین نے الحاقات کیے ہیں اور ہمارے علماء نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ باقی آپ کی جو کتابیں ہیں فتح الربانی ہے اور فتوح الغیب ہے، بشائر الخیرات ہے، دیگر آپ کی تصنیفات موجود ہیں، ان کو پڑھ کے بھی بحمد تعالیٰ بالکل واضح ہوتا ہے، آپ کے عقائد و نظریات آشکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضور سیدنا غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کے حالات زندگی پر اور آپ کے فضائل و مناقب پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں سے سر فہرست امام علی بن یوسف الشتنوفی المتوفا 713 ہجری کی مشہور زمانہ کتاب ہے بہجت الاسرار۔ یہ کتاب ہے بہجت الاسرار و معدن الانوار۔ امام علی بن یوسف شتنوفی شافعی رحمۃ اللہ المتوفا 713 ہجری، یہ کتاب ان کی
انہوں نے حضور سیدنا غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل و مناقب پہ تحریر کی ہے، اور جو کہ مستند اور معتبر ترین کتاب ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے خود امام شتروفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے صفحہ نمبر 11 پر اپنا اسلوب اس کتاب میں جو بیان کیا وہ فرماتے ہیں، فاستخرت اللہ تعالی وأجبت سائل ابتغاء النفع العاجل والاجر العاجل، میں نے استخارہ کیا اور سائل کا جواب دینے کے لیے میں نے سائل کا جواب دیا، ابتغاء النفع العاجل، جلدی نفع چاہنے کے لیے اور اس کا جو اجر چاہنے کے لیے، ولا خستہ کتابا مفردا مرفوع الاسانید معتمدا فیہا علی الصحۃ دون الشذوذ، تو میں نے اس کتاب میں حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ مناقب، آپ کے فضائل کو اس انداز سے ما اسناد کے میں نے مرفوع طریقے سے اس کو وہ روایات اس میں لے کے آیا ہوں، معتمدن فیہا علی الصحۃ، جن کی صحت پر اعتماد ہے اور ان میں کوئی روایت شاذ نہیں ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کے احوال، آپ کے مناقب اور آپ کی سوانح اور سیرت کو بیان کیا۔ اسی طرح امام عبداللہ بن اسعد یافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے میرۃ الجنان، اس میں بھی حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کے حالات زندگی بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان فرمائے ہیں۔ حضور سے غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کی کتاب مستطاب غنی الطالبین ہو یا فتوح الغیب ہو یا امام علی بن یوسف شتروفی رحمۃ اللہ علیہ کی بہجت الاسرار ہو، جس کے بارے میں علماء محدثین نے اور بڑے اکابر علماء نے جس کی توثیق کی ہے، اور امام علی بن یوسف شتروفی رحمۃ اللہ علیہ کو الامام الاوحد اور دیگر امام الاوحد اور دیگر اس طرح کے جو تعدیل و ثقاحت کے کلمات ہیں وہ کلمات ذکر کر کے آپ کی توثیق کی ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الدرر الکامنہ جلد نمبر 3 صفحہ 83 پر امام شتروفی رحمۃ اللہ کی تعریف کی ہے، ان کی توثیق کی ہے، اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 28 میں چند علماء کے توثیق کے حوالے سے اقوال ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے ایک امام علامہ حافظ ذہبی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب طبقات المقرئین میں امام شتروفی رحمہ اللہ کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ علی بن یوسف ابن جریر اللخمی الشتروفی الامام الاوحد المقری نور الدین شیخ القرہ بالدیار المصریہ، امام الاوحد کے لفظ سے اور ان کلمات کے ساتھ حافظ ذہبی نے امام شتروفی رحمۃ اللہ کی تعریف کی ہے۔ اسی طرح امام عبداللہ بن اسعد یافی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میرۃ الجنان میں امام شتروفی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ روى الشیخ الامام الفقیہ العالم المقری ابو الحسن علی بن یوسف ابن جریر بن معداد الشافعی اللخمی، ان کلمات کے ساتھ امام عبداللہ بن اسعد یافی رحمۃ اللہ علیہ نے امام شتروفی کی تعریف کی ہے، توثیق کے کلمات لکھے ہیں، اور امام ابن الجزری جو کہ محدث بھی ہیں اور شیخ القرہ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب نہایت الدرایات فی اسماء رجال القراءات میں امام شتروفی رحمۃ اللہ کے بارے میں لکھا ہے الاستاذ المحقق البارع شیخ الدیار المصریہ۔ یہ کلمات توثیق کے امام شتروفی رحمۃ اللہ کے بارے میں ابن الجزری شیخ القرہ اور بہت بڑے عظیم محدث ہیں انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب حسن المحاضرہ فی اخبار مصر والقاہرہ میں بھی امام شتروفی رحمۃ اللہ کے بارے میں الامام الاوحد نور الدین ابو الحسن شیخ القرہ بالدیار المصریہ کے کلمات کے ساتھ ان کی توثیق کی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب زبدۃ الاثار میں بہجت الاسرار کی اور امام شتروفی رحمۃ اللہ کی توثیق کر کے اس بات کو واضح کیا ہے کہ حضور سیدنا غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کے حالات زندگی پر
اور آپ کے فضائل و مناقب پر لکھے جانے والی کتابوں میں سے بہجت الاسرار و معدن الانوار امام علی بن یوسف الشتروفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 713 ہجری کی کتاب بڑی معتبر، مستند اور بڑی ہی اہم کتاب ہے جو آپ کے زندگی کے احوال اور آپ کے فضائل و مناقب کو بیان کرتی ہے۔ سردست میں حضور سے غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ کی سیرت اور احوال پر کتابیں جو لکھی گئی ہیں ان کتابوں میں سے میں اگر آپ کے عقائد و نظریات اور آپ کے فضائل و کرامات کا بیان کروں تو اس میں سے ہر دوسری روایت وہ ہوگی کہ جو خود ساختہ سلفی لوگوں کے خود ساختہ توحید کے عقیدے کے بالکل جو ہے نا وہ مخالف ہوگی۔ جو انہوں نے اپنا توحید کا خود ساختہ کنسپٹ اور ایک تصور بنایا ہوا ہے، ان کے خود ساختہ توحید کے عقیدے کے مطابق ہر دوسری روایت جو ہے وہ ان کے عقیدے کے خلاف و شرک ہوگی اور وہ یہ اس کو کفر اور شرک کا فتویٰ لگائیں گے۔ میں ان کتابوں سے جو آپ کی سیرت اور احوال پر لکھی گئی ہیں حوالے پیش کیے بغیر حضور سیدنا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ کی اپنی تصنیفات جو ان کے ہاں بھی مسلمہ ہیں اور خصوصاً غیر مقلدین کو باقاعدہ ان کتابوں کے تراجم کر کے چھپوائے ہیں اور باقاعدہ ان کتابوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور ان کتابوں کے حوالے دیتے ہیں، ان سے ایسے عقائد و نظریات حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی کا پیش میں انشاءاللہ بھی کروں گا کہ جو ان کے خود ساختہ توحید کے عقیدے کے خلاف ہیں، ان کے عقیدے کے مطابق وہ بالکل صریح کفر ہیں، جبکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ صوفیہ ہمارے بزرگان دین مشایخ اعظام اور خصوصاً سیدنا غوث پاک سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہ عقائد ہرگز کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اسلاف اور ہمارے جو بزرگان دین ہیں ان کے عقائد کے بالکل عین مطابق ہیں۔ ان عقائد میں سے وسیلے کا مسئلہ پہلے پیش کروں گا غنیت طالبین سے، پہلی جلد کے صفحہ 36 پر حضور سیدنا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ وسیلے کا عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ بحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا موقف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال اقدس کے بعد بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر کے دعا کرنا یہ بالکل کتاب و سنت کے عین مطابق ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عقیدے اور طریقے کے مطابق ہے، اور یہی اہل سنت و جماعت کا ہر دور میں طریقہ اور یہ نظریہ اور عقیدہ رہا ہے، اور یہی عقیدہ حضور سیدنا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے غنیت طالبین کی پہلی جلد صفحہ 36 پر بیان کیا کہ جب حاجی یا معتمر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پہ جائے ثم یات القبر، پھر حضور کی قبر پر انوار پہ جائے اور اس طرح کھڑا ہو جائے کہ اس کے اور قبر کے درمیان، قبر کے اور قبلہ کے درمیان وہ کھڑا ہو جائے، وَيَجْعَلُ جِدَارَ الْقِبْلَةِ خَلْفَ ظَهْرِهِ، اور قبلے والی دیوار کو اپنے پیچھے پشت کرے، وَالْقَبْرَ أَمَامَهُ، اور حضور کی قبر پر انوار کو اپنے سامنے رکھے، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر انوار کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اس طرح عرض کرے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، اور پھر آگے پورے کلمات لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ اس طرح عرض کرے اللہم انی اتوجہ الیک بے نبی کا علیہ السلام کا نبی رحمہ، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں متوجہ ہوں بے نبی کا، تیرے نبی کے وسیلے سے ان پر سلامتی ہو جو کہ رحمت کے نبی ہیں، یا رسول اللہ انی اتوجہ بکا الی ربی لیغفر لی ذنوبی، اے اللہ کے رسول میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں تاکہ مجھے میرے گناہ میرا رب معاف فرما دے، اللہم انی اسألک بحقہ ان تغفر لی وترحمنی، یا اللہ میں تجھے نبی کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں اسألک سوال کرتا ہوں تاکہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحمت فرمائے۔ پھر اس طریقے سے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ بنائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں۔ تو یہ وسیلے کا عقیدہ بھی اہل سنت و جماعت کا وہ عقیدہ ہے جو ہم نے حضور سیدنا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ہمارے جو اولیاء اللہ اور اسلاف امت اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ان سے اخذ کیا ہے، ان سے لیا ہے۔ وسیلے کا عقیدہ بھی ڈنکی کی چوٹ پہ حضور غوث پاک سرکار نے بیان کیا، جبکہ یہ عقیدہ ان لوگوں کے ہاں توحید کے منافی ہے اور شرک تک لکھ جاتے ہیں اپنی کتابوں میں اور اپنے بیانات میں۔
اس کے علاوہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اللہ رب العزت جل شانہ کا دیدار کیا ہے۔ حضور غوث پاک سرکار اپنی اسی کتاب کی پہلی جلد صفحہ نمبر 141 پر اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، عقائد کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ صفحہ نمبر 141 پہ وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم رَآ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ بِعَيْنِ رَأْسِهِ۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ الاسراء یعنی معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا ہے بعین رأسہ اپنے سر کی آنکھوں سے، لا بفوادہ ولا فی المنام، نہ تو دل سے صرف اور نہ ہی سوتے ہوئے، بلکہ فرماتے ہیں کہ بعین رأسہ اپنے سر کی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے۔ تو دیدار الہی کا عقیدہ بھی اہل سنت کا وہ عقیدہ یہ حضور سیدنا غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل بعین ہی ملتا ہے۔ سماع موتا کا عقیدہ جس کو یہ لوگ شرک اور کفر سمجھتے ہیں، اسی کتاب کی پہلی جلد صفحہ 142 پہ حضور غوث پاک سرکار فرماتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ الْمَيِّتَ يَعْرِفُ مَنْ يَزُورُهُ إِذَا أَتَاهُ، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ میت کے پاس جب کوئی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے، يَعْرِفُ مَنْ يَزُورُهُ إِذَا أَتَاهُ، وہ میت اس آنے والے زائر کو پہچانتی ہے، إِذَا أَتَاهُ جب وہ زائر میت کے پاس آتا ہے۔ تو یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ میت انسان فوت ہونے کے بعد بھی جب قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کی روح کا اس کی جسم کے ساتھ تعقل، شعور، ادراک اور احساس کے اعتبار سے تعلق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سنتا بھی ہے اور اپنے آنے والے زائر کو پہچانتا بھی ہے۔ یہ حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے جو کہ کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو تھے آپ کے عقائد، اور اس کے ساتھ حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی ہے اسی گنے طالبین کے آخر میں بالکل آخری سطر جو ہے اس میں اللہ کے ولی کی نگاہ کا کمال اور مقام بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اذا طلبت اللہ بالصدق، بالکل آخری سطر گنے طالبین کی، اذا طلبت اللہ بالصدق آتاک مرآتن تنظر فیہا کل شیء من عجائب الدنیا والآخرہ، صدق دل سے تو اللہ کو جب تلاش کرے گا، اللہ کی طلب کرے گا تو آتا کمر آتن، پھر اللہ تجھے ایسا آئینہ دے گا، تنظر فیہا کل شیء من عجائب الدنیا والآخرہ، جس سے تو دنیا اور آخرت کی ہر عجیب چیز کو دیکھ لے گا، اس کا مشاہدہ کر لے گا، اس کو ملاحظہ کر لے گا۔ تو جب کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی صدق دل سے اللہ کو تلاش کرتا، پھر اللہ اس کو مل جاتا ہے، اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کا قرب اس سے مل جاتا ہے، پھر اس کا مقام یہ ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت کی ہر عجیب چیز کو، عجائبات دنیا اور آخرت کو وہ دیکھ لیتا ہے، وہ ملاحظہ کر لیتا ہے۔ یہ نگاہ ولایت ہے، اللہ اپنے ولیوں کو یہ مقام اور یہ نگاہ عطا کرتا ہے۔ اور پھر ولی اللہ کا مقام اور ولی اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ان اولیاء کو اس دنیا میں جو پیدا کیا تو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ صفحہ 126 پر حضور سیدنا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلی جلد کے صفحہ 126 پہ اولیاء اللہ کا مقام بیان کرتے ہیں۔ اب ان ولیوں کی شان کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ولی بنائے ہیں، ان کا عظمت اور مقام کیا ہے؟ صفحہ 226 پہ لکھتے ہیں قل بسم اللہ اسم الذی اجر الانہار وانبت الاشجار اسم من امر البلاد باہل الطاعات من العباد۔ فرماتے ہیں بسم اللہ کیا ہے؟ اس ذات کا نام جس نے نہروں کو جاری کیا، درختوں کو اگایا، اس ذات کا نام جس نے شہروں کو بسایا، باہل الطاعات من العباد اپنے طاعت گزار بندوں سے، فجعلہم لہا اوتادا کالجبال پس ان کو بنا دیا اس زمین کے لیے اوتادن میخے، کل جبال جس طرح کے پہاڑ زمین پر میخے ہیں، اللہ کے ولیوں کو اللہ نے زمین پر میخے بنا دیا۔ فصارت الارض بہم لمن علیہا کالمہاد، پس زمین
ان کے ساتھ لمن ان لوگوں کے لیے جو اس زمین پر ہیں وہ بچھونے کی طرح بن گئی، ان ولیوں کی وجہ سے، ان نیک بندوں کی وجہ سے۔ فہم الاربعون الاخیار من الابدال، فرماتے ہیں وہ 40 ابدال اخیار ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس زمین کو قائم رکھا ہے اور اس زمین کو لوگوں کے لیے بچھونا بنا دیا ہے، اور وہ 40 اخیار و ابدال اس زمین کے لیے گویا کہ جس طرح پہاڑ میخے ہیں اس طرح وہ ابدال میخے ہیں۔ المنزہون ربا عن الشرکاء والانداد، وہ 40 ابدال اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتے ہیں شریکوں سے اور اس کے ہمسروں سے جو بنتے ہیں۔ وَمُلُوكٌ فِي الدُّنْيَا وَشُفَعَاءُ الْأَنَامِ يَوْمَ التَّنَادِ، فرماتے ہیں وہ دنیا کے مالک ہیں، وہ 40 ابدال اخیار دنیا کے مالک ہیں۔ وَشُفَعَاءُ الْأَنَامِ يَوْمَ التَّنَادِ، اور قیامت کے دن وہ مخلوق خدا کی شفاعت کریں گے۔ اِذْ خَلَقَهُمْ رَبِّي مَصْلِحَةً لِلْعَالَمِ، اللہ نے ان 40 ابدال و اخیار کو اس جہان کی مصلحت کے لیے پیدا کیا، وَرَحْمَةً لِلْعِبَادِ، اور بندوں پر رحمت کرنے کے لیے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ کن کو؟ 40 ابدال و اخیار کو۔ اب یہ عقیدہ جو حضور سیدنا غوث پاک سرکار رحمت اللہ علیہ نے غنیت الطالبین شریف میں اللہ کے ولیوں، اخیاروں اور ابدالوں کے لیے بیان کیا ہے، یہ عقیدہ جان وہابیہ پر موت کی حیثیت رکھتا ہے، اور ان کے خود ساختہ توحید کو سمجھے کہ وہ خود ساختہ جو انہوں نے اپنا ایک توحید کا تصور بنایا ہے، یہ عقیدہ اس کے بالکل منافی ہے۔ حالانکہ ہم یہ سمجھتے کہ یہ اللہ رب العزت کے ولیوں کی شان ہے، اور یہ شان و عظمت دینے والا ان کو اللہ ہے، یہ اللہ کے شریک نہیں ہے، بلکہ المنزہون ربان شرکا، یہ تو اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتے ہیں اس کے شریکوں سے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب یہ جو عقیدہ حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا بیان کیا ہے، مجھے بتائیں کہ یہ جو اپنے آپ کو سلفی کہنے والے ہیں، ان کا عقیدہ کسی طریقے سے بھی اس عقیدے کے ساتھ ملتا ہے؟ یا اس چیز کو کیا یہ لوگ اسلامی عقیدہ کہیں گے؟ ہرگز نہیں کہیں گے، یہ تو کہیں گے یہ تو شرک عقیدہ ہے، اور یہ کہا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں کتاب غنیت طالبین کا ترجمہ ہے، نعمانی کتب خانے سے شائع ہوا ہے، مبشر حسین لاہوری صاحب کا۔ مبشر حسین لاہوری غیر مقلد عالم ہے، انہوں نے اس ترجمہ جو غنیت طالبین کا کیا ہے، اس کے صفحہ نمبر 34 پہ لکھتے ہیں، یہ جو میں نے اقتباس 226 صفحے سے پڑھا ہے، اس اقتباس کو ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں مذکورہ اقتباس میں اوتاد و اقطاب وغیرہ کے حوالے سے شیخ نے جو نقطہ نظر پیش کیا ہے، اس کے ظاہری مفہوم کی کوئی ایسی توجیہ جس سے اس کی شرکیہ آمیزش بآسانی دور ہو سکے بہت مشکل ہے۔ یعنی یہ عقیدہ جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، یہ عقیدہ کہتے ہیں کہ یہ شرک سے پاک ثابت نہیں ہو سکتا، یہ پکا شرک ہے۔ اچھا تو شرک ہے تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی کو مشرک کیوں نہیں کہتے؟ کہتا مگر اس بنیاد پر معاذ اللہ شیخ پر کوئی فتویٰ صادر کرنے کی راکب مثلی جسارت نہیں کرتا کہ ائمہ نقاد مثلا ابن تیمیہ، حافظابی، ابن حجر، ابن رجب وغیرہ نے ایسا نہیں کیا۔ یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کو مشرک اس لیے میں نہیں کہتا کہ ابن تیمیہ نے نہیں کہا، اگر ابن تیمیہ کہہ دیتے تو پھر میں شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی مشرک کہنے سے باز نہ آتا، نعوذ باللہ تعالی من ہذہ الخرافات۔ یعنی ان کا ایمان اور عقیدہ ابن تیمیہ ہے، جو ابن تیمیہ نے لکھ دیا، ابن تیمیہ نے کسی چیز کو اسلام لکھ دیا تو وہ اسلام ہے، کسی کو کفر لکھ دیا تو وہ کفر ہے۔ جبکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک سرکار کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ پورے عالم میں، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے کہ امت میں ایک ولی گزرے ہیں جن کا نام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی تعظیم، آپ کی توقیر کم از کم اہل سنت و جماعت کے ہاں آپ کی شخصیت ایسی مسلمہ ہے کہ کسی سنی کو آپ کی ذات سے کسی طریقے سے انکار نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب ان کی بے باکی اور جرت دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ میں فتویٰ نہیں لگاتا۔ اچھا فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ عبارت کفر ہے ان کی، شرک ہے، لیکن فتویٰ نہیں لگاتا۔ کیوں نہیں؟ فتویٰ اس لیے نہیں لگاتا کہ ان پر ابن تیمیہ صاحب نے فتویٰ نہیں لگایا۔ اس کا مطلب یہ کہ ابن تیمیہ اگر فتویٰ لگا دیتا تو پھر یہ فتویٰ لگانے سے باز نہ آتے۔ تو
اس طرح کے بے باک اور جری قسم کے لوگ ہیں کہ اپنا خود ساختہ جو انہوں نے توحید کا ایک تصور بنایا ہوا ہے اس کے خلاف جب کوئی بات آتی ہے تو یہ بڑے بڑے اکابرین امت کے خلاف بھی بولنے سے باز نہیں آتے. اندازہ کر لیں آپ. تو حضور سیدنا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ولایت کا مقام و مرتبہ بیان کیا. اور اگلی عبارت میں پڑھنے لگا ہوں وہ عبارت تو سمجھے کہ ایسی ہے کہ وہ اس پورے کے پورے دھرم اور عقیدے کو اکھیڑ کے رکھ دے گی. جو یہ کہتے ہیں نا جناب یہ انہوں نے ولیوں کو مطلب کہ بنایا ہوا ہے اور ولیوں کو خدا کے کا شریک ٹھہراتے ہیں بریلوی طبقہ. اب یہ عقیدہ جو میں بیان کرنے لگا ہوں یہ مولانا احمد رضا بریلوی کا بیان کردہ نہیں ہے, یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا بیان کردہ ہے. یہ ان کی کتاب ہے فتوح الغیب شریف, جو کہ تمام جو حضور غوث پاک کے ماننے والے ان کے ہاں مسلمہ کتاب ہے. بلکہ آپ ابن رجب کو دیکھ لیں, ابن تیمیہ کو دیکھ لیں, حافظ ابن کثیر کو دیکھ لیں اور حافظ ذہبی کو دیکھ لیں, تمام نے اس کتاب کی توثیق کی ہے. حضور سیدنا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتوح الغیب کے مقالہ نمبر 16, میرے پاس جو نسخہ ہے بیروت کا چھپا ہوا اس کے صفحہ نمبر 35 پر ہے. کتاب ناشرون سے میرے پاس جو نسخہ چھپا ہوا ہے بیروت سے, حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ثم یرد علیک التکوین, کہ اے بندے جب تو ولایت کے اس مقام پر فائز ہو جائے گا, ثم یرد علیک التکوین, پھر تجھ پر تکوین لوٹائی جائے گی, رد کی جائے گی, لوٹائی جائے گی. فتکون بالاذن الصریح الذی هو لا غبار علیہ, پھر تو ہو جائے گا سری اذن کے ساتھ, یعنی تجھے اللہ کی طرف سے اذن ہوگا, آرڈر جاری ہو جائے گا, لا غبار علیہ, اس پر کوئی غبار نہیں ہے, کوئی کسی قسم کا اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے. والدلالۃ لائحہ کالشمس المنیر, اور ایسی تیرے پاس دلائل ہوں گے چمکتے ہوئے کہ سورج کی طرح وہ چمکتے ہوں گے. وبکلامہ اللذیذ الذی هو الذ من کل لذیذ, اور تجھے لذیذ کلام کے ساتھ تجھے اذن ملے گا. اور ساری گفتگو کرنے کے بعد حضور غوث پاک سرکار فرماتے ہیں قال اللہ تعالیٰ فی بعض کتبہ, اللہ رب العزت اپنی بعض کتابوں میں فرماتا ہے یا ابن آدم انا اللہ الذی لا الہ الا انا, اے ابن آدم میں اللہ ہوں, میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. انا اقول للشیء کن فیکون, میں کسی شے کو کہتا ہوں ہو جا, فیکون تو وہ ہو جاتی ہے. میں جب کسی شے کو کہتا ہوں کن فیکون, میں کہتا ہوں کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اب تیرے لیے کیا ہے, اطعنی, تو میری اطاعت کر, اجعلک تقول للشیء کن فیکون, میں تجھے بھی اس مقام پہ کھڑا کر دوں گا, میں تجھے بھی بنا دوں گا جب تو کسی شے کو کن کہے گا فیکون تو وہ ہو جائے گی, وہ ہو جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے ولی کو یہ اختیارات و تصرفات عطا کرتا ہے کہ جب اللہ رب العزت جل شانہ کا بندہ بن جاتا ہے, اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے, تو پھر اللہ اس کو ایسے مقام پہ کھڑا کیا کرتا ہے. ثم یرد علیک التکوین, حضور غوث پاک سرکار پاتے پھر تجھ پر تکمیل لٹائی جائے گی, یعنی تجھے اللہ رب العزت اس مقام پہ کھڑا کرے گا کہ تو جب کسی چیز کو کہے گا کن فیکون تو تیرے کہنے سے ہو جائے گی. ان کا عقیدہ دیکھ لیں, کہتے ہیں جس کا نام محمد علی کسی چیز کا مختار نہیں, رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اور حضور غوث پاک سرکار فرماتے ہیں رسول کا مقام تو بہت بڑا ہے, ولی کا مقام یہ ہے کہ جب ولی اس مقام پہ آ جاتا ہے, اللہ فرماتا ہے اطیعنی, میری اطاعت کر, اجعلک تقول للشیء کن فیکون, میں تجھے اس مقام پہ کھڑا کر دوں گا, میں تجھے بنا دوں گا کہ تو بھی کن کہے گا تو تیرے کہنے سے ہو جائے گی. یہ ولایت کا مقام ہے حضور سیدنا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ کی کے نظریے میں, آپ کے عقیدے میں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو عقائد و نظریات حضور غوث پاک سرکار نے بیان کیے ہیں, یہ آج کل کے نام نہاد سلفیوں کے عقائد ہیں یا اہل سنت و جماعت یا رسول اللہ کہنے والے اہل سنت بریلویوں کے عقائد ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے ان عقائد کو مانتے ہیں تو اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والے امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کے ماننے والے ان کے نام لیوا مانتے ہیں. نام نہاد سلفیوں کا ان عقائد سے کوئی تعلق نہیں, بلکہ یہ تو ان عقائد کو شریک کفر اور شرک کہتے ہیں.
جبکہ یہ عقائد وہ ہیں جو حضور سیدنا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ نے اپنی کتابوں میں لکھے، اور وہ کتابیں جو ان کے حامی مسلمہ کتابیں ہیں، چھوٹی چھوٹی مسائل، فروعی مسائل کا حوالہ دے کے لوگوں کو بہکاتے ہیں، اونچی آمین فاتح خلف الامام رفیدان دیگر اس طرح کے مسائل، جبکہ ان کا تعلق بھی فقہ و اتحاد کے ساتھ ہے۔ وہ انشاءاللہ آگے اگلا سٹیپ آئے گا کہ فقہ و اتحاد کے حوالے سے حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ کا کیا عقیدہ تھا، انشاءاللہ بیان کروں گا۔ پہلے عقائد و نظریات دیکھیں کہ ان کے عقائد و نظریات کیا اپنے آپ کو یہ سلفی کہنے والے ان کے مطابق تھے، یا ان کے عقیدے اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت والے وہی عقیدے جو آج اہل سنت بریلوی کے عقیدے۔ حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ اپنی اس کتاب طالبین میں ایک مقام پر جلد 2 کے صفحہ 319 پر حضرت سیدنا بایزید بسطامی تیفور ابن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بڑی ہی زبردست قسم کی حکایت اور ان کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جو کہ ان کے روحانی تصرف کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آج ایک طبقہ وہ بھی ہے جو سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ 261 ہجری میں فوت ہوئے اور مسلمہ اہل سنت کی بزرگ شخصیت ہیں، آج جو نا وہ اس صدی میں کئی ایسے لوگ پیدا ہو گئے جن کے اکابر اور جن کے بڑے ان بزرگوں کو سلطان العارفین اور بڑے بڑے اچھے القابات سے یاد کرتے تھے۔ آج یہ جو نئی نیو جنریشن ہے، زیادہ جدید اور لیٹسٹ جو ان کا ایڈیشن ہے، وہ ان بزرگوں پر بھی زبان تان دراز کرنے سے باز نہیں آتا، اور نہ جانے پتہ نہیں کس کس طرح کے غلیظ اور سوخیانہ الفاظ کہہ کے ان کی شان و عظمت کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ جب سیدنا تیفور بن عیسیٰ کا ذکر کرتے ہیں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کا، تو کتنی ادب احترام کے ساتھ، کتنے عقیدت کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک واقعہ بیان کیا صفحہ 319 پر، القسم الخامس التصوف، جو انہوں نے تصوف کا چیپٹر باندھا ہے حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کے حوالے سے۔ اب یہ چیپٹر بھی ان سلفی نام نہاد سلفیوں کے خلاف ہے۔ یہ تو کسی کو مشرک کہنا ہو نا تو مشرک کی جگہ پہ یہ دوسرا لفظ استعمال کر لیتے صوفی، مشرک کی جگہ پہ صوفی کا لفظ استعمال کرتے، صوفی ہے تو صوفی اس کا مطلب یہ کہ مشرک ہے، یعنی انہوں نے مشرک کا دوسرا نام اپنے طور پر انہوں نے صوفی رکھا ہوا، حالانکہ صوفی اور صوفیاء اور متصوفین ان کا مقام و مرتبہ حضور سیدنا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں دیکھیں۔ انہوں نے باقاعدہ ان طالبین میں ایک باقاعدہ سے چیپٹر قائم کیا ہے التصوف کے نام سے، القسم الخامس میں تصوف پر پھر جو تصوف کے جو اسلوب ہیں اور اصول ہیں، ضوابط ہیں، وہ بیان کیے ہیں۔ تو توکل کا بیان کرتے ہیں حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ۔ اس میں ایک واقعہ بیان کیا ابو موسیٰ الدبیلی رحمہ اللہ کا۔ ابو موسیٰ الدبیلی کہتے ہیں کہ میں عبد الرحمن ابن یحییٰ کے پاس گیا اور ان سے توکل کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے مجھے اس سوال کا جواب دیا کہ توکل یہ ہے لو ادخلت یدک فی فم التنین حتی تبلغ الی الرسخ لم تخف مع اللہ شیئا۔ توکل یہ ہے کہ تیرا ہاتھ کسی بہت بڑے اژدہے کے منہ میں چلا جائے اور یہ گٹے تک چلا جائے، اس حالت میں بھی لم تخف مع اللہ شیئا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈر، بس تیرے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی کا ڈر نہ ہو، یہ توکل ہے۔ یہ جواب لیا، میں گھر چلا گیا۔ ابو موسیٰ الدبیلی فرماتے ہیں کہ فخرجت الی ابی یزید البسطامی رحمہ اللہ تعالی، پھر میں ایک عرصے کے بعد حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں دبیل سے بسطام گیا۔ کس لیے؟ اسألہ عن التوکل، کہ میں ان سے جا کے پوچھوں کہ توکل کس کو کہتے ہیں۔ فدخلت بسطام، فرماتے ہیں میں بسطام داخل ہوا، ودققت علیہ البابا، میں نے جا کے ان کا سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فقال علی، تو مجھے آپ نے فرمایا یا ابا موسیٰ ما کان لک فی جواب عبد الرحمن من القناعۃ حتی تجی وتسألنی، اے ابو موسیٰ کیا تجھے عبد الرحمن بن یحییٰ کے جواب پر قناعت نہیں ہے کہ تو نے ان سے توکل کے بارے میں سوال کیا اور آج مجھ سے پوچھنے کے لیے آ گیا؟ یہ کیا ہے؟ یہ نگاہ ولایت ہے، ان کی نگاہ کا کمال ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے بندے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کی نگاہ ولایت کو غوث پاک نے بیان کیا کہ کہاں دبیل اور کہاں بسطام۔ سوال دبیل نے پوچھا تھا، جواب وہاں ملا تھا، اور بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کے ولی اپنی نگاہ ولایت سے اللہ کی عطا سے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے عبد الرحمن بن یحییٰ سے توکل کے بارے میں سوال کر لیا۔ تو فرمایا تو اس جواب پر قناعت نہیں کرتا؟ تو کہتے ہیں فقلت، میں نے کہا یا سیدی افتح الباب،
حضور دروازہ کھولیں تو آپ نے فرمایا لو زرتا نہیں لفتحت لک الباب، اگر تو ہماری زیارت کے لیے آیا ہوتا تو میں دروازہ کھولتا. خذ الجواب من الباب، دروازے کے باہر سے جواب لے اور چلا جا. کہتے میں نے فانصرفت، میں پھر گیا تو آپ نے فرمایا ان الحیۃ التی ہی مطوقہ بالعرش ہمت بکا لم تخف مع اللہ شیئا. سن توکل اس کو کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا اژدہا آسمانوں سے لٹک رہا ہو اور وہ عرش کے ساتھ وہ لٹکا ہوا ہو اور وہ ارادہ کرے تجھے نقصان پہنچانے کا، تجھے ڈسنے کا، لم تخف مع اللہ شیئا، تو اللہ کے ساتھ کسی اور سے اللہ کے ساتھ نہ ڈر، بس اللہ کا ڈر تیرے دل میں ہو. فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ دبیلی فرماتے فانصرفت حتی جئت الی دبیل، میں چلا گیا، میں واپس دبیل پہنچا. فاقمت بها سنہ، 1 سال میں دبیل میں ٹھہرا اور 1 سال کے بعد ثم اعتقدت زیارتا، پھر میں نے ارادہ کیا، نیت کی، اعتقاد کیا زیارت کا کہ اس دفعہ میں سال گزرنے کے بعد حضرت باعث بسطامی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں زیارت کے لیے جاؤں گا. فخرجت الی ابی یزید فقال لی الان جئتنی زائرا مرحبا بالزائر. فرماتے ہیں جب میں گیا تو حضور سیدنا باعث بسطامی رحمۃ اللہ نے فرمایا اب تو ہماری زیارت کے لیے آیا ہے، مرحبا، زائر کو زیارت کرنے کے لیے آنے والے کو مرحبا ہو، داخل ہو جاؤ. فرماتے میں داخل ہو گیا. فاقمت عنده شہرا، پھر میں 1 مہینہ آپ کی بارگاہ میں رہا. تو 1 مہینے میں نے آپ کی کرامات اور آپ کا روحانی تصرف اور آپ کی نگاہ ولایت کا مقام دیکھا. فرماتے لا یقع لی شیء الا اخبرنی بہ قبل ان اسلہ. فرماتے ہیں کہ میرے سوال کرنے سے پہلے ہی جو بات میرے دل میں آتی تھی سیدنا باعث بسطامی رحمۃ اللہ علیہ میرے سوال کرنے سے پہلے اس کا جواب عطا فرما دیتے تھے. سوال کرنے سے پہلے ہی جواب. 1 مہینہ میں رہا اور جو دل میں سوال آتا تھا میں ابھی سوال کرتا نہیں تھا تو میرے سوال کرنے سے پہلے مجھے جواب مل جاتا تھا. تو یہ روحانی تصرف بیان کیا حضور سیدنا باعث بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا. کس نے؟ سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. تو یہ روحانی تصرف تھا اللہ کے ولیوں کا. اور حضور غوث پاک کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی دلوں میں چھپی باتیں اللہ کی عطا سے جانتے ہیں. تو یہ عقیدہ نام نہاد سلفی عقیدے سے بالکل متصادم ہے. اس عقیدے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. یہ عقائد و نظریات ہے حضور سیدنا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے. اور یہ تھے عقائد. اب عقائد کے بعد آ جاتی ہے باری آپ کے فقہی اور اجتہادی موقف کی. حضور سیدنا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا فقہی اور اجتہادی موقف کیا تھا. اور آپ ائمہ اربعہ میں سے جن کو پوری امت فالو کرتی ہے، اہل سنت کہلانے والے جتنے لوگ ہیں، وہ ان 4 اماموں کو، امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام محمد بن ادریس شافعی، حضرت امام مالک بن انس اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، ان اکابر علماء مجتہدین کو جنہوں نے اجتہادی مسائل بیان کر کے باقاعدہ ان کی فقہ مدون ہوئی اور پوری امت میں پھیلی اور اسٹیبلش ہوئی، مدون ہو کے ان کی فقہ پھیلی ہے. ان 4 اماموں کو پوری امت فالو کرتی ہے، اہل سنت و جماعت کہلانے والے. حضور سیدنا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ غیر مقلد نہیں تھے. آج یہ جو اپنے آپ کو سلفی نامنہ سلفی کہتے ہیں، ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو غیر مقلدیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ائمہ اربعہ میں سے کسی کی تقلید کرنے کو شرک تک کہنے سے بھی باز نہیں آتے. کتابیں لکھی پڑھی آپ دیکھیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کا، کوئی شافعی ہو، مالکی ہو، حنفی ہو یا حنبلی ہو، اس کو شرک فی رسالت کا مرتکب قرار دیتے ہیں. اور حضرت سیدنا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ تقلید کے حوالے سے اور مقلدین کے حوالے سے آپ کا موقف کیا؟ پہلے تو آپ کا اپنا ذاتی جو اجتہادی اور فقہی مذہب ہے اس کے حوالے سے میں بیان کر دیتا ہوں کہ آپ کا مذہب موقف کیا تھا. یہ مؤشر حسین لاہوری ہیں غیر مقلدین کے. انہوں نے اسی کتاب کے ترجمہ کرتے وقت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا فقہی مذہب بیان کیا ہے. اسی کتاب کے صفحہ 26 پر یہ ترجمہ ہے، نعمانی کتب خانے سے شائع ہوا ہے.
صفحہ نمبر 26 پر لکھتے ہیں کہ آپ کے بارے میں اہل علم نے متفقہ طور پر یہ رائے ظاہر کی ہے کہ آپ فقہی مسائل میں حنبلی المسلک تھے. کیا تھے؟ حنبلی المسلک. جیسا کہ حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں، حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں اس کا حوالہ بھی پیش کرتا ہوں. یہ میرے پاس کتاب ہے، دارالحدیث القاہرہ سے چھپی ہے. اس کتاب کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 179 یہ دیکھیں، شیخ عبد القادر جیلانی کا ترجمہ لکھا الحنبلی کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فقہ میں کس امام کے پیروکار تھے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے. اسی کتاب کے اسی صفحے کے آگے لکھتے ہیں کہ وہ فقہی مسائل میں امام احمد بن حنبل کے پیرو تھے. کن کے پیروکار تھے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے. تو ظاہر ہے کہ حضور سیدنا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ عقائد میں اہل سنت ہے، اور فقہی اجتہادی مسائل میں اہل سنت کے جو 4 فقہی مذاہب ہیں اہل سنت کے، یہ اہل سنت سے باہر نہیں ہے. شافعی ہو، مالکی ہو، حنفی ہو یا حنبلی ہو، یہ چاروں کے چاروں فقہ کو ماننے والے اہل سنت و جماعت ہیں. ان میں سے کوئی اہل سنت سے باہر نہیں ہے. ہاں عقیدے کا فرق نہ آ جائے، عقائد اگر ایک ہیں اہل سنت والے تو یہ چاروں کیا ہے؟ اہل سنت ہے. حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ فقہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے پیروکار تھے. جگہ جگہ پہ غنی طالبین میں آپ نے لکھا ہے رویہ عن امامنا احمد بن حنبل قال امامنا احمد بن حنبل، ہمارے امام احمد بن حنبل نے فرمایا، ہمارے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا گیا. جگہ جگہ پہ یہ بات لکھی ہے اور اپنا فقہی موقف اور اپنا مذہب جو بیان کیا ہے. یہ دیکھیں پہلی جلد صفحہ 116 پر حضور سیدنا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کو ماننے والا، ان کی فقہ کو فالو کرنے والا، ان کے اجتہاد کو فالو کرنے والا اور ان کی تقلید کرنے والا، اس کے بارے میں کیا رائے ہونی چاہیے، کیا موقف ہونا چاہیے، اور اگر وہ فقہی مسائل اجتہادی مسائل میں اختلاف رائے رکھتا ہے تو اس کے بارے میں ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. آج طریقہ کار غیر مقلدین کا اور نام نہاد سلفیوں کا طریقہ کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے فقہی مسائل پر کبھی اونچی آمین کا مسئلہ لے لیا، کبھی رفع دین کا مسئلہ لے لیا، کبھی جو ہے نا وہ ہاتھ باندھنے کا مسئلہ لے لیا. اس طرح کے فقہی مسائل کو لے کر ان کو مذہب اور عقیدہ بنا کے پیش کرتے ہیں، حالانکہ ان کا عقیدے سے تعلق نہیں ہے، ان کا فقہ اتحاد سے تعلق ہے، ان کا عقیدے سے تعلق نہیں ہے. حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ایک امام کے پیروکار کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اس کا موقف کیا ہونا چاہیے. لکھتے ہیں وَأَمَّا إِذَا كَانَ الشَّيْءُ مِمَّا اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ وَسَاغَ فِيهِ الْاجْتِهَادُ. فرماتے ہیں مسائل کی قسمیں ہوتی ہیں. کون سا مسئلہ ہے جس میں آپ نے کسی کو ٹوکنا ہے، روکنا ہے، کون سا مسئلہ ہے جس میں کسی کو آپ روک ٹوک نہیں سکتے. اگر مسئلہ اس حیثیت کا ہے کہ اختلف الفقهاء فِيهِ، جس میں فقہاء نے اختلاف کیا ہے، وساغ فیہ الاجتہاد، اور اس میں اجتہاد کو دخل ہے، کشرب عام النبیس مقلدا لابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، جس طرح کہ عام شخص کا نبیذ تمر کو پینا ہے، تمر کا جو شربت ہے اس کو پینا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نبیذ تمر یعنی جو کھجور کا شربت ہے اس کو جائز سمجھتے ہیں. باقی ائمہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نبیذ تمر کو جائز نہیں سمجھتے. تو حضور غوث پاک سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عامی شخص نبیذ تمر کو پیتا ہے مقلد ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مقلد بن کر، بتزوج امرأۃ بلا ولی علی ما عرف من مذہبہ، یا کوئی حنفی عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہے اس دلیل کی بنیاد پر جو قرآن کریم میں ہے حتی تنکح زوجا غیرہ، اس بنیاد پر فرماتے ہیں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہے، تو لم یکن لأحد ممن ہوا علی مذہب الامام احمد والشافعی رحمہم اللہ الانکار علیہ، کسی شافعی کو کسی حنبلی کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس کا انکار کرے اور اس کا رد کرے اور اس کی تردید کرے، اس کو روکنے ٹوکنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مقلد بن کر اپنے امام کے موقف پر عمل کر رہا ہے.
یہ ہے امام حضرت سیدنا غوث پاک سرکار رحمت اللہ کا فقہ اور اجتہاد کے بارے میں نقطہ نظر اور ان کا اعتقاد اور ان کا نظریہ، کہ جو کسی امام کا کسی بھی جو حوالے سے فقہ میں مقلد ہے، پیروکار ہے، تو وہ اپنے امام کی تقلید کرے گا اور اس مسئلے پر عمل کرے گا، کسی شافعی کو حنفی پر اور کسی حنفی کو کسی شافعی پر انکار اور اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ فقہ میں کن کے مقلد تھے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے، اور خود لکھتے ہیں کہ کسی حنبلی کو اعتراض کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی جو حنفی پر اعتراض کرے کہ حنفی عمل کیوں کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے امام کے مذہب پر صحیح ہے اور حنبلی اپنے امام کے مذہب پر اپنے موقع پر صحیح ہے۔ اور ایک یہ بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ لے دیکھیں جی، انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیۃ الطالبین میں حنفیوں کے خلاف لکھا ہے۔ حالانکہ میں شروع میں یہ ابتدان یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ حضور سیدنا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ کی کتاب غنیۃ الطالبین میں معاندین و متعصبین نے الحاقات کیے ہیں، اور ایک وہ عبارت بھی الحاقی میرے پاس یہ جو قدیمی کا نسخہ ہے اور دیگر جو بیروت کے کئی نسخے ہیں جس میں جو حنفیوں کے خلاف وہ جو عبارت ہے جس میں ایک گمراہ فرقہ لکھا ہے غسانیہ، اس کی جگہ پہ کئی متعصبین نے غسانیہ کا لفظ کاٹ کے وہاں حنفیہ کا لفظ لکھ دیا۔ حنفیوں کے مخالفین نے، حنفیوں کے متعصبین نے غسانیہ کا لفظ کاٹ کے وہاں کیا لکھ دیا؟ حنفیہ کا، تاکہ یہ عبارت حنفیوں کے خلاف بن جائے۔ حالانکہ حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ نہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں اور نہ ہی حنفیوں کے بارے میں کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا جملہ نہیں لکھا، بلکہ اس جملے کے الحاقی ہونے پر ایک تو یہ ہے نا کہ نسخوں میں بہت سارے ایسے نسخے جس میں حنفیہ کا لفظ ہی نہیں ہے، جس طرح کہ میرے پاس یہ نسخہ ہے اور دیگر کئی بیروت کے اور نسخے ہیں اس میں حنفیہ کا لفظ موجود نہیں ہے۔ دوسری دلیل اس میں یہ ہے کہ حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کس طریقے سے اور کس انداز سے ادب و احترام کرتے تھے اور ان کا ذکر کرتے تھے، یہ سمجھیں کہ جان وہابیہ کے لیے ایک موت کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ عبارت جو میں بھی آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، بیروت کے کئی نسخے، دارالخیر کا نسخہ اٹھا لیں اور دیگر کئی ایسے نسخے ہیں جن میں یہ لفظ اور جملہ موجود ہے۔ جلد 285 القسم الثالث مجالس فی ممائز القرآن والالفاظ النبویہ، اور فصل کا نام ہے فصل واختلف فی قدر تکبیر فی حاضر ایام، ایام تشریق میں کتنی تکبیریں کہی جائے اس میں اختلاف ہے، اور اس اختلاف کو بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماتے ہیں وقان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یکبر من صلاۃ الغداۃ یوم عرفۃ الی صلاۃ العصر من یوم النحر وہو مذہب الامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان رحمہ اللہ تعالی۔ امام اعظم کا ذکر کس انداز سے کیا؟ وَهُوَ مَذْهَبِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ ابی حنیفہ النعمان رحمہ اللہ تعالی۔ جب امام احمد بن حنبل کا ذکر کیا تو وہاں یہ جملہ لکھا ہے، وہاں لکھتے ہیں کہ وَهُوَ مَذْهَبُ إِمَامِنَا احمد بن حنبل، وَهُوَ مذہب امامنا احمد بن حنبل، یہ ہمارے امام احمد بن حنبل کا مذہب ہے۔ اور جب امام ابو حنیفہ کا نام آیا تو کیا لکھا؟ وَهُوَ مذہب امام الاعظم ابی حنیفہ النعمان رحمہ اللہ۔ امام اعظم کا جملہ لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی دل سے قدر کرتے تھے اور ان کو امام اعظم مانتے تھے، امام اعظم مانتے تھے۔ تو بحمدہ تعالی یہ دلائل اور یہ حقائق بالکل اس بات کا بین اور واضح ثبوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار رحمۃ اللہ کی ذات گرامی قدر احناف کا دل و جان سے ادب و احترام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ باقی رہے نماز کے مسائل، تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار رحمۃ اللہ علیہ مقلد تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے، جو ان کی فقہ تھی، جو ان کا اجتہاد تھا، اس کے مطابق انہوں نے بالکل اپنے مسائل کو بیان کیا۔ جب نماز کا ذکر آیا تو نماز کی سنتیں، مستحبات، واجبات اور اس کی ایک ایک چیز انہوں نے بیان کیا، جبکہ غیر مقلدین اور اپنے آپ کو یہ سلفی کہنے والے ان کے ہاں یہ واجبات مستحبات کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ غنیۃ طالبین کو اٹھا کے دیکھ لیں، اسی کتاب کی جلد 2 صفحہ 193 کو اٹھائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کتاب میں بالکل واضح 2 ٹوک لکھا کہ امام کے پیچھے مختلف قرات نہ کرے، اور یہ مسئلہ بھی ان کو منظور نہیں ہے۔
اسی کتاب کی جلد 1 صفحہ 19 پر جب نماز کی سنتیں بیان کی ہیں تو اس میں سے لکھا ہے کہ جب نماز پڑھیں ہاتھ باندھیں تو ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں، جبکہ یہ مسئلہ بھی غیر مقلدین کو قبول نہیں ہے۔ انہیں طالبین کی جلد 2 صفحہ 25 پر وطر کی 3 رکعتیں لکھی ہیں، جبکہ غیر مقلدین کتنی پڑھتے ہیں؟ 1۔ نماز تراویح کی بات آتی ہے تو جلد 2 صفحہ 25 پر لکھا وَهِيَ 20 رکعتان، نماز کی کتنی رکعتیں ہیں؟ تراویح کی، نماز تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، اور غیر مقلدین کتنی پڑھتے ہیں؟ 8۔ اور آخری مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار رحمۃ اللہ کے حوالے سے پہلی جلد کے صفحہ 91 پر آپ نے بالکل واضح 2 ٹوک انداز میں لکھا ہے، بزرگان دین کے لیے سال ثواب کا نام فاتحہ نظر و نیاز، یہ طریقہ بھی حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے غنی طالبین کی پہلی جلد صفحہ 91 پہ لکھا ہے کہ جب قبرستان جائیں تو فرماتے ہیں کہ بل یقف عند موضع وقوفہ، قبر کے قریب کھڑا ہو، ان لو کان حیا ویحترمہ کما لو کان حیا، جس طرح اس کی زندہ ہوتے عزت احترام کرتا تھا اسی طریقے سے اس کے فوت ہونے کے بعد اس کا احترام کرتے، اس کی قبر کے پاس کھڑا ہو، ویقرأ 11 مرہ قل هو اللہ احد وغیرہ من القرآن، فرماتے ہیں کہ 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف سورہ اخلاص پڑھے اور اس کے علاوہ قرآن پاک پڑھے، ویہدی ثواب ذلک لصاحب القبر، اور اس صاحب قبر کو ثواب ایصال کرے اور دعا کرے کہ یا اللہ یہ جو میں نے پڑھا ہے اس کو، اس میت کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ تو ایصال ثواب کا، قرآن پڑھ کے بخشنے کا، قرآن پڑھ کے ثواب پہنچانے کا عقیدہ اور طریقہ اور نظریہ اور مسئلہ بھی ہم نے بحمد تعالیٰ حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے لیا ہے، اور یہ عقائد و نظریہ سارے آپ نے اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت احناف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار رحمۃ اللہ کی عقیدت احترام بالکل اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، اور ان کا عقیدہ اور ان کا طریقہ وہی تھا جو اہل سنت و جماعت کا ہے۔ غیر مقلدین کو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ غیر مقلدین ہے اور یہ تقلید کو شرک اور حرام کہتے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار رحمۃ اللہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے فقہی اتحادی مسائل میں پیروکار تھے اور ائمہ اربعہ کا احترام اور ان کی عزت کرتے تھے۔